انڈیا ہمیں لتاڑتا رہتا ہے ہر صبح شام, تم ایسے, تم چائنا سے مدد لیتے ہو, تم یوں کرتے ہو, IMF سے قرضے لیتے ہو, بہت زیادہ بولتے ہیں. ہم ایک جملہ بولتے ہیں, بم ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ جب انڈیا کی فورسز آ گئی تھی نا بارڈر پہ, ہم انڈیا والوں کے خلاف نہیں ہیں, انڈیا کی گورنمنٹ کے خلاف ہیں, کیونکہ انڈیا کی گورنمنٹ کی پالیسیوں سے خود انڈین بھی پریشان ہے. تو بارڈر پہ لگا دی تھی نا وہ دھماکے اور یہ وہ, ہمارے لوگوں نے کیا کہا, بم ہے دیکھ لو, بم ہے, اتنا پھڈا کرنا جتنا افورڈ کر سکے. بالکل وہی حساب ہے, ایک آدمی نے چاقو نکال کے کسی کی توند پہ رکھ دیا, جیب میں جو کچھ ہے نکال, اس نے بندوق نکال لی, بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال. تو آپ کے پاس اگر بم ہے تو الحمدللہ, ہمارے پاس بھی کیا ہے, ایٹم بم ہے. تو یہ ایٹم بم ہماری فورسز نے بنا لیا, ہمارے سائنسدانوں نے بنا لیا, اس کی حفاظت بھی کر لی. تو بھائی میں مانتا ہوں بہت سی چیزیں نیگیٹو ہیں, غربت, مہنگائی, چور اچکے ہم پہ اکثر مسلط رہتے ہیں, اور جو کرپشن اور جو, لیکن یار یہ سر اٹھا کے تو جی رہے ہیں نا, کیا خیال ہے, جی رہے ہیں نا سر اٹھا کے. اور پاکستان کی بہت ساری ایسی پازیٹیو چیزیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو پاکستان ہر ایک کے سامنے بھکاری بنتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. بہت سے پاورفل کنٹری ایسے ہیں پاکستان جن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. بہت سارے کنٹری ایسے ہیں, میں کنٹریوں کا نام نہیں لوں گا, خامخواہ کی دشمنی. اور بڑی اہم ترین بات, آج جو ہم عزت کے ساتھ حج عمرے پہ جاتے ہیں نا, بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, اس میں پاکستان کا بہت بڑا دخل ہے. سعودی عرب اگر آج بچا ہوا ہے تو اس میں بہت بڑا تعاون کس کا ہے؟ پاکستان. وہی مثال میں دیتا ہوں کہ ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغی جماعت کو, وہ فیصل آباد میں کچھ اہل حدیث تھے, سب اہل حدیث ایسے نہیں ہوتے, کچھ اہل حدیث تھے فیصل آباد میں, وہ بتا رہے تھے کہ وہ تبلیغی جماعت کو بہت برا بھلا کہتے تھے. اپنے بچے جب بگڑے ہیں نا تو وہ لا کے تبلیغ والوں کے حوالے کیے کہ حضرت ان کا وقت لگوا دیں. تو جب بگڑتے ہیں تو کون آتا ہے مدد کے لیے؟ تو تبلیغ کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو آج بھی دنیا کے جتنے اسلامی کنٹری ہیں بولتے رہیں گے پاکستان ایسا, سعودی عرب بھی بول سکتا ہے, لیکن جب سعودی عرب کو آرمی چاہیے ہوتی ہے, سعودی عرب کو اپنے فوجوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے, بحرین میں کوئی بغاوت ہو رہی ہے یا دنیا میں کہیں مسائل ہیں, تو سب کس کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان کو بلاؤ یار. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کچھ نیگیٹو چیزوں کے ساتھ کچھ اپنی پازیٹیو سوچ بھی رکھیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ پازیٹیو ہے, تو 14 اگست پہ تو کچھ اچھا سوچ لیں نا. کیا خیال ہے؟ آپ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہتے ہیں کہ بھائی انڈیپینڈنٹ ڈے آپ کو جو ہے نا مبارک ہو, تو کہ ابے اس ملک کی بات کرتے ہو, ایسے شروع ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں بیوہ ہو گیا یہ. تو ابے اس ملک کی بات کرتے, ابے غربت, ابے ڈالر, ابے یہ, ابے یوں. تو یار ابے تبے کے علاوہ کچھ تھوڑی سی خوشی کی بات. بس ایک چھوٹی سی بات بتا کے بھی بیان ختم کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے کیا ہوا, ایک صاحب آئے, مولانا صاحب, نکاح پڑھانے کے لیے. کسی نے مجھے بتایا نکاح میں ان کا پورا بیان طلاق کے موضوع پر, کہ طلاق ایسے دی جاتی ہے, شرعی طریقہ یہ ہے, یہ غلط طریقہ, یہ صحیح طریقہ. لوگ کہہ رہے ہیں یار دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی اچھی بات کر لو یار. بیان ان کا پورا ٹھیک تھا, موقع ٹھیک. میاں بیوی کو دلہن ڈر جائے گی, پتہ نہیں میرے میاں کو کیا سکھا رہے ہو آپ. اگرچہ مولانا صاحب کی نیت اچھی تھی کہ بھائی کئی جذبات میں طلاق نہیں, لیکن یہ ابھی موقع نہیں ہے, ابھی تو خوشی کی باتیں کرو, طلاق کا ٹاپک ہٹا دو. جیسے جب میں شادی کی محفل میں جاتا ہوں نا نکاح پڑھانے, میں دوسری شادی کی بات بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ دلہن بیچاری بیٹھی ہوئی ہے, وہ ابھی دوسری کی, وہ تو اس کی تو خوشیاں کرکری ہو جائیں گی. مجھے لوگ کہہ بھی رہے ہیں دوسری شادی کا ٹاپک, میں کہتا ہوں یہ موقع نہیں ہے. دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی خوشیوں کی باتیں کرو, ان کی ملاپ کی بات کرو. ابھی تو یہ بتاؤ کہ تمہاری اس کی زندگی میں صرف تم ہی ہو. دولہے کو چاہیے صحرا پہ لکھ لے صرف تم, رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, آپ اپنے ماتھے پہ لکھ لو. ابھی یہ باتیں مناسب. پہلی رات کو جا کے بیگم کو کسی نے بتانا شروع کر دیا, بیگم اسلام میں 4 شادیاں ہیں. ابے پہلی رات ہے, کوئی محبت کی بات کر, کوئی جو ہے وہ تو نے پہلی رات کو تحفے میں موبائل دیا میرا بیان لگا کے, تو یہ بے موقع ہے نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابھی ان کی شادی ہو رہی ہے, دوسری شادی پر بیان کریں. میں نے کہا ابھی نہیں. پھر کہنے کب؟ میں نے کہا ابھی یہ لڑیں گے آپس میں تھوڑے دنوں بعد, ابھی تو محبت سے رہیں گے, ان کے بچے ہوں گے, پھر یہ لڑیں گے, پھر پھڈا کریں گے, پھر میرے پاس آئیں گے, پھر میں بولوں گا ایک اور ونس مور, اس وقت یہ صحیح لگے گا. ابھی یہ موقع نہیں ہے. تو ہر بات بے موقع بری ہوتی ہے. تو ہماری آزادی کا دن ہے بھائی, اچھی باتیں کر لو یار. کیا خیال ہے؟ اچھی باتیں کرو, جھنڈے لہرا لو, خوش ہو جاؤ, پاکستان زندہ باد. اس وقت بھی لوگ پھوٹے منہ سے نا غربت, ڈالر یہاں, ابے تو کھانے کو روٹی تو مل رہی ہے نا, ڈالر جہاں بھی پہنچ گیا. غریبوں کو نہیں مل رہی تو ان کو کھلاؤ جا کے, ان کی مدد کرو.
تو اچھی باتیں بھی منہ سے کیا کریں نا, چہرے پہ رونق پیدا ہوگی, سمجھ رہے ہو. پاکستان میں ٹھیک ہے کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں, اور وہ ملک ریاست کی نہیں ہے, وہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی ہے. ان کمبختوں نے ہمیں برباد کیا ہوا ہے, بھکاری بنایا ہوا ہے. لیکن کنٹری ہمارا جس لوکیشن پر ہے, سارے موسم آتے ہیں یار, چاروں موسم, سردی, گرمی, خزاں, بہار. بیوٹی دیکھو پاکستان کی جو نیچرل بیوٹی ہے, آپ جاؤ ناران, کاغان, مری اور آگے گلگت کی طرف اور چترال کی طرف, ایسی میں تو دنیا میں گیا ہوں, جو گرینری یہاں کی اٹریکٹ کرتی ہے وہ دنیا میں بڑے بڑے جنگلوں میں وہ اٹریکشن نہیں ہے. ایسی خوبصورت پھل دیکھو, ہر موسم کا پھل وافر مقدار میں ہے. سردیوں میں الگ فروٹ, گرمیوں کے الگ فروٹ, خزاں بہار میں بھی فروٹ. کیسے ٹھیلے والے آم اتنے روپے کلو, رات کو ایسا لگ رہا تھا فری بانٹ رہے ہیں. اتنی مہنگائی کے باوجود بھی کتنا رسک. ایک دفعہ ایک صاحب آئے, میں ٹماٹر خرید رہا تھا, رات کو ٹماٹر کے ریٹ سستے ہو گئے بہت زیادہ, پتہ نہیں 10 روپے کلو ٹماٹر بیچ رہا تھا وہ, اور ریڑھی بھری ہوئے کہہ رہے لے لو لے لو, ایسے آوازیں مار رہے ہوتے ہیں نا, لے لو لے لو, ایسے مار رہا تھا آوازیں جیسے فری میں لے لو. میں گیا کتنے کہہ رہے 20 روپے کلو. وہ صاحب مجھے طنز مارتے ہیں, تبھی یہاں لوگ 4 شادیاں کر رہے ہیں, فری میں ٹماٹر بٹ رہے. کہہ رہے ہمارے علاقے میں آؤ نا, اتنی مہنگائی ہے. کیسی سبزی منڈی میں جا کے دیکھو, دنیا کا ماحول, باہر جاؤ خشک, کھانے دیکھو, گورے یہاں کے کھانوں کے عادی ہو رہے ہیں. پشاور جائے گا چپلی کباب کھائے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. کراچی کی نہاری کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ نہاری آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. بریانی کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے. سعودی عرب میں بریانی کے ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے, کھاؤ, آدمی کہتے ہیں یار تو کچھ اور نام رکھ دیتا ہے اس کا, بریانی کیوں کہہ رہے تو اس کو. ان کے ہاں مندی, بس مندی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مندی پہ اگر مندی آ گئی خوراک گئی. ان کے مندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, 2-4 اور ہوں گے بس. ہمارے ہاں جب آپ ہوٹل پہ جاؤ, یہ کلچر ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. زندہ قوموں کے کلچر ہوا کرتے ہیں, بدذوق لوگوں کے کلچر نہیں ہوتے. لباس ہمارے یہاں دیکھ لو, پینٹ شرٹ بھی ہے, شلوار قمیض بھی ہے, دھوتی بنیان بھی ہے, 20 قسم کے لباس ہیں. زبانیں 20 قسم کی ہیں, کلچر 20 قسم کے. اتنے کلچر, زبانیں کتنی. ہر قوم کا الگ کلچر ہے, الگ رواج ہے. مرغے لڑانے والے الگ ٹائپ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جائز نہیں مرغے لڑانا. اور ایجوکیشن سے تعلق رکھنے, پھر دیکھو جو ملٹیپل کلچر میں رہتا ہے نا, اس کی دماغی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے. ہم نے فرقوں سے نمٹا ہے, فرقے اتنے یہاں پہ, مذہب اتنے یہاں پہ. ایک انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے 20 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. چور ٹائپ کے لوگ الگ ہیں, ایماندار الگ ہیں. اس کی مینٹل گروتھ بہت زیادہ. آپ غیر مسلم کنٹری میں جاؤ, ایک ہی زبان پورے ملک میں, کلچر سب کا ایک کلچر ہے. ہمارے یہاں کلچروں میں فرق, کھانوں میں فرق. تو پشاور جاؤ چپلی کباب, اور کراچی کی نہاری, لاہوریوں کے پائے, کھجی کے پائے, سجی کے پائے, پتہ نہیں کیا کیا بھینسیں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں, سارے پائے وہ کھا گئے. تو زبان الگ ہے, کلچر الگ ہے. پھر ہمارے لوگوں میں کھلانے کا جذبہ ہے. یہ جذبہ آپ کو گوروں میں نظر نہیں آئے گا. ایسا کھلاتے ہیں نا, اوہ نہیں کھاؤ غصہ کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے گن پوائنٹ پہ ٹھوس رہے ہو. یہ مہمان نوازی تھوڑی ملے گی آپ کو. پاؤں دباتے ہیں علماء کے. ہم تو جاتے ہیں نا کسی ایسے علاقے میں, بھائی سارے آتے ہیں مولویوں کے, علماء کے پاؤں دبا رہے ہیں. یہ محبتیں آپ کو باہر نہیں ملیں گی. علماء کی عزت, ماں باپ کی عزت, بہت ساری چیزیں جو ہماری کلچر کا حصہ ہیں. قربانی میں دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. بقرعید کی قربانی میں آپ کو کسی اور کنٹری میں بقرعید گزارنے کا یہ مزہ نہیں آئے گا جو یہاں مزہ آتا ہے. تو اتنے سارے مزے کی چیزیں ہیں یار. ڈالر مہنگا ہو گیا تو برداشت کر لو میرے بھائی, کیا خیال ہے, برداشت کر لو تھوڑا سا. بارش میں کرولا اگر الٹی چلنا شروع ہو گئی تو ایسے حکمرانوں کو لے آؤ کہ سیدھیاں چلا کریں. کرولا رکشے بارش میں الٹے چلتے ہیں کراچی میں نا, تو گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. تو کوئی اچھے لوگوں کو ووٹ دے دو تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گا. اتنا بڑا مسئلہ نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا واسطہ 14 اگست پہ منہ سے تھوڑی سی اچھی باتیں پھوٹ لو, ٹھیک ہے نا. 15 اگست پہ غلط باتیں کرنا دوبارہ شروع کر دینا دوبارہ سے. جیسے ہی 12 بجے 15 اگست شروع ہے پھر اٹھ پٹانگ بولو. ایک دن کے لیے کچھ تھوڑی سی اچھی باتیں کر لو. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.